بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں اتنے خطرناک واقعات کے باوجود انہوں نے سمندر کو کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ 40 سال تک بحری جہاز پر خدمات سر انجام دینے کے بعد 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئیں اور 1971 میں 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ٹائٹینک ڈوب رہا تھا۔ سب سے پہلے خواتین اور بچوں کو لائف بوٹس میں ڈالا جا رہا۔ ایسی ہی ایک کشتی میں ایک چھوٹا بچہ، ایک کمسن لڑکا اور ایک عورت بیٹھے تھے۔ کشتی کو پانی میں اتارنے سے پہلے کشتی پر سوار افسر نے پکارا، کیا جہاز کے عرصے پر کوئی خواتین رہ تو نہیں گئی؟ کوئی سامنے نہیں آیا۔ ایک اور افسر نے پھر پوچھا، کیا کوئی عورت باقی ہے؟ پھر ایک عورت سامنے آئی اور کہنے لگی کہ میں اس جہاز کی مسافر نہیں بلکہ یہاں کام کرتی ہوں۔ افسر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم ایک عورت ہو، کشتی میں تمہارے لیے جگہ ہے۔ آخری لمحات میں وائلڈ کی قسمت بدل گئی۔ اسے لائف بوٹ میں جگہ مل گئی اور اس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ تاہم یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ کسی بحری جہاز حادثے میں زندہ بچ گئی تھی، اور نہ ہی یہ آخری موقع تھا۔ وائلڈ اپنی سروس میں 3 دفعہ ایسے جہازوں میں سوار تھی جو تقریباً غرق ہو گئے۔ ان میں ٹائٹینک، اولمپک اور برٹینک شامل ہیں، اور خوش قسمتی سے یہ تینوں دفعہ وائلڈ محفوظ رہیں۔ وائلڈ کو تاریخ میں مس انسنکیبل یا کوئن آف سنکنگ شپ یعنی ڈوبتے ہوئے جہازوں کی ملکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وائلڈ ایک معمولی آئرش خاندان میں پیدا ہوئی تھی جو ہجرت کر کے ارجنٹائن چلا گیا۔ خاندان میں سب سے بڑی بیٹی ہونے کے ناطے وائلڈ پر جلد ہی 6 بہن بھائیوں کی پرورش کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ جب ٹائٹینک ڈوبا تو وائلڈ اس وقت صرف 25 سال کی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کل 40 سال تک بحری جہازوں پر کام کیا، اور اس عرصے میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج سے ٹھیک 111 سال قبل ٹائٹینک ایک اندھیری رات میں ایک برفانی تودے آئس برگ سے ٹکرا گیا تھا۔ اس وقت جہاز پر سوار زیادہ تر مسافر نیند کی آغوش میں تھے۔ حادثے کے وقت ٹائٹینک 41 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انگلینڈ کے شہر ساؤتھہمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کی طرف بڑھ رہا، اور صرف 3 گھنٹے کے اندر 14 اور 15 اپریل 1912 کی درمیانی رات ٹائٹینک بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا تھا۔ وائلڈ کہتی ہیں کہ ایک لمحے کے لیے مکمل سکون تھا، چاروں طرف گہرا سیاہ اندھیرا تھا، اور پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ ہمارا جہاز برفیلے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ اولمپک کا حادثہ۔ ٹائٹینک کی تعمیر سے پہلے یہ دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار جہاز تھا۔ یہ جہاز 20 ستمبر 1911 کو برطانیہ کے جنوبی شہر ہیمپٹن کے سال سے روانہ ہوا، اور کچھ ہی دیر بعد برطانوی جنگی جہاز MHS ہاک سے ٹکرا گیا اور تباہ ہو گیا۔ وائلڈ نے 8 ماہ تک اولمپک پر کام کیا اور پھر انہیں ٹائٹینک پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ ٹائٹینک کی تباہی کے بعد وائلڈ نے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نرسنگ کی تربیت حاصل کی۔ برٹینک جہاز کا حادثہ۔ سن 1916 میں ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 4 سال بعد وائلڈ برطانوی ریڈ کراس کے لیے بطور نرس کام کر رہی۔ اس وقت پہلی جنگ عظیم زوروں پر تھی۔ بہت سے مسافر بردار جہاز فوجیوں کی نقل و حمل اور فوجیوں کے علاج کے لیے موبائل ہسپتال کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ وائٹ سٹار کمپنی کے برٹینک جہاز کو موبائل ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جنگ کی وجہ سے سمندر کے پانی میں کئی سرنگیں بچھا دی گئی۔ برٹینک ایسی ہی ایک سرنگ سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گیا۔ اس جہاز پر 1000 سے زیادہ لوگ سوار تھے، اور ان میں سے 32 کی موت ہو گئی۔ قسمت نے ایک بار پھر ان کا ساتھ دیا۔ وائلڈ کو ایک اور لائف بوٹ نے پانی سے نکالا اور وہ زندہ بچ نکلی۔ تینوں بار وائلڈ کو ایسا لگا جیسے اس کا آخری وقت آ چکا ہو، لیکن ان کی موت کا وقت نہیں آیا تھا۔